بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں۔ عربک سپیکنگ کورس کا سلسلہ رواں دواں ہے اور آج آپ کے سامنے ہے سبق نمبر 5۔ میرے عزیز دوستو، اس سبق کے میں نے 6 حصے کیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو جتنی زیادہ طویل ہو جاتی ہے آپ کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آپ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے ہیں یا پھر ویڈیو پوری دیکھتے بھی ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں، اور مین جو مقصد ہے میرا وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ مشق کریں، پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، کیونکہ مشق اور پریکٹس سے آپ اس زبان میں پختگی حاصل کر سکیں۔ تو آج کے بعد تھوڑا پڑھیں گے اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا دن 2 دن ہوں گے۔ تو میرے ناظرین، آج کا یہ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے احباب، سبق نمبر 5 آپ کے سامنے ہے۔ سعید اور یاسر کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ سعید یاسر سے کہتا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر۔ دیکھیں یہ پیٹرن آپ کے سامنے جملے کا، آپ نے اس طرح کے اور بھی جملے بنانے ہیں، لیکن پہلے اس کو سمجھیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کے جملے کیا ہوتے ہیں۔ اس جملے میں کتاب محمد، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے اور حمزہ استفہامیہ شروع میں ہے، کتاب، ٹھیک ہے، حمزہ استفہامیہ، یہ آپ کو پتا ہے۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ھذا کے معنی آپ کو پتا ہے، ھذا کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ یاسر نام ہے سعید کے دوست کا۔ تو چلیں اس جملے کو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی جو بحث کریں گے ہم وہ کتاب محمد۔ کتاب محمد مضاف مضاف الیہ ہے۔ کتاب محمد معنی کے اعتبار سے میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا، اور ظاہری اس جملے کی شکل کے اعتبار سے میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا۔ چلیں پہلے بتاتے ہیں آپ کو معنی کے اعتبار سے اس میں کیا چینجنگ اور کیا اصول اور قاعدہ ہے۔ دیکھیں مضاف مضاف الیہ میں آپ کو سب سے پہلی بات یاد یہ رکھنی ہے کہ اس میں کی کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلم حامد، حامد کا قلم، ٹھیک ہے۔ حقیبت المدرس، اس ٹیچر کا بیگ، اسی طرح باب البیت، گھر کا دروازہ۔ تو کی کا ترجمہ مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں گے کہ جہاں بھی کی کا ترجمہ نکلے گا تو وہ جملہ مضاف اور مضاف الیہ کا ہوگا۔ معنی کے اعتبار سے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ میں آپ کو پہلے ابھی یہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سادہ زبان میں، آگے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھیں معنی کے اعتبار سے یہ پہلی بات کہ اس میں کی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ 2 لفظ الگ الگ اگر آپس میں جوڑ دیے جائیں اور ان میں ایک کنیکشن ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتاب الگ لفظ ہے، محمد الگ لفظ ہے، ان 2 لفظوں کو جب جوڑا اور کنیکشن کیا رکھا گیا، کنیکشن رکھا گیا ملکیت کا، کیا؟ کتاب محمد، محمد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ الگ الگ تھی دونوں، ٹھیک ہے، کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی لنک نہیں تھا ان کے درمیان میں، تو الگ الگ 2 لفظ تھے، لیکن جب جوڑ دیا گیا دونوں کو، ٹھیک ہے، جوڑا گیا اور ان کے درمیان ایک رشتہ داری کا جو یہ رشتہ ان کے درمیان قائم کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ملکیت کا رشتہ، کہ یہ کتاب ابھی تک ٹیبل پر تھی یا پھر کسی لائبریری میں تھی، کسی کتب خانے میں تھی، دکان پر تھی، تو کسی کی نہیں تھی، لیکن محمد نے جب اس کو خرید لیا تو اب کتاب محمد، یہ اب محمد کی کتاب ہو گئی۔ پہلی بات کہ اس میں کی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 الگ الگ لفظوں کو جب جوڑ دیا جائے اور ان میں ایک باہم رشتہ داری پیدا کر دی جائے، لنک پیدا کر دیا جائے، تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ان کے درمیان پایا جائے، تو وہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے چینجنگ تھی، لیکن اب
लफ्जी एतबार से जो शक्ल सूरत में इसकी चेंजिंग होगी वो क्या है कि किताब मुहम्मदिन, इसमें पहले लफ्ज को मुजाफ और दूसरे लफ्ज को हम मुजाफ इलैह कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि किताब को जोड़ा गया है मोहम्मद के साथ, तो जिसको जोड़ा गया वो मुजाफ, जिसके साथ जोड़ा गया, जिसके साथ लिंक किया गया उसको मुजाफ इलैह कहेंगे। तो जाहिरी एतबार से, लफ्जी एतबार से इसमें क्या आपको याद रखना है वो ये कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आता है। देखिए किताबु मुहम्मदिन है ना, तो इस पर तनवीन भी नहीं आती है और फिर अलिफ लाम भी नहीं आता है। ठीक है, अगर आप मुजाफ को पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहली पहचान ये कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती है और मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। इसके बरअक्स जो दूसरा लफ्ज होता है मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह पर अगर अलिफ लाम हो तो तनवीन नहीं आएगी और अगर अलिफ लाम न हो तो तनवीन आएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मुजाफ इलैह पर हमेशा क्या जेर आएगी, दो जेर, या तो दो जेर, देखें अगर अलिफ लाम हो तो एक जेर और अगर अलिफ लाम ना हो तो दो जेर आएगी। तो ये थी आपके माने के एतबार से भी मैंने आपको इसमें चेंजिंग बताई और लफ्जी एतबार से भी इसकी क्या सूरत हाल होती है वो भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। जुमले को समझें आप, इस पैटर्न को। वो क्या है कि आपने सबसे पहले हमजा इस्तिफाम लाए, फिर मुजाफ मुजाफ इलैह लाया, किताबु मोहम्मद। ठीक है, क्या मोहम्मद की किताब। ठीक है, हादा ये, या यासिर, ए यासिर। ठीक है, तो आप उर्दू में सवाल करेंगे ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है। ठीक है, कैसे कहेंगे ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है, उर्दू में कहते हैं, लेकिन अरबी में आप कैसे कहेंगे अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिर, ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है। अच्छा, यासिर कहता है कि ला नहीं, हादा किताबु हामिद, ये किताबु हामिद, हामिद की किताब। ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह का इसमें इस सबक में खास इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद दूसरा, सईद कहता है ऐना किताबु मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद की किताब किधर है, किताबु मोहम्मद, मोहम्मद की किताब ऐना कहां है। आसान है आपके लिए, पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह के जुमले। यासिर कहता है हुआ अलल मकतबी हुना का। ठीक है, वो अलल मकतबी मकतब पर, हुना का उधर। ठीक है, हुना के माने यहां, इधर नजदीक के लिए, और दूर के लिए जब बोलना हो उधर तो उसके लिए हुना का। ठीक है, वो उधर क्या है, मेज पर है, वो उधर टेबल पर है। उसके बाद सईद ऐन दफ्तर अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक किधर है, अम्मार की कॉपी किधर है। ठीक है, दफ्तर अम्मार, अम्मार की नोटबुक। अच्छा जी, यासिर कहता है हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, वो उस्ताद के टेबल पर है। ठीक है, हुआ माने वो, अला के माने पर, मकतबुल मुदर्रिस के माने उस्ताद का टेबल। मकतबुल मुदर्रिस मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ से पहले लफ्ज अला आ गए, तो अगर मुजाफ से पहले हुरूफ जारा में से कोई भी हर्फ आ जाए, अला आ जाए, फी आ जाए, मिन आ जाए, अन आ जाए, तो ये इन हुरूफ की वजह से मुजाफ पर एक जेर आएगी। ठीक है, एक जेर आएगी इस पर। सईद, सईद क्या कहते हैं, सईद कहते हैं कि कलम मन हादा या अली, कलम मन, देखें कलम मन ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक है, कलम मन किसका कलम, हादा ये, या अली ए अली। ठीक है, देखें कलम मन हादा या अली, पहले आप या अली का तर्जुमा करें, ए अली। ठीक है, ए अली, हादा ये, कलम किसका है। ठीक है, कलम मन किसका कलम है, ए अली ये किसका कलम है, हादा कलम मुदर्रिस ये उस्ताद का कलम है, ये टीचर का कलम है, टीचर का पेन है। सईद कहता है कि ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का बैग किधर है, उस्ताद का बैग किधर है। तो अली कहता है कि हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है, वो टेबल के नीचे है। तो तहता
اور المکتب یہ دونوں مضاف مضاف الیہ. دیکھیں دو الگ الگ لفظ تھے. تحت کے معنی نیچے اور المکتب کے معنی میز اور ٹیبل. دونوں کو جوڑا گیا اور مضاف مضاف الیہ کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں میں کوئی لنک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مکتب کے نیچے ہے نا, تو کاکی کا ترجمہ تو یہاں نکل رہا ہے, لیکن رشتہ داری جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لنک پیدا کر دیا گیا مکتب اور اس کے تختہ کے درمیان. تو یہ تھا آپ کے سامنے 5ویں سبق کا پہلا پارٹ. انشاءاللہ کل اس کا ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے, دوسرا حصہ پڑھیں گے. ہر دن آپ کے سامنے کوئی نئی بات آتی رہے گی, ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں اور ہر دن پریکٹس میں رہیں. جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھ سے پوچھیں, کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, آپ فون کریں, میسج کریں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کی رہنمائی کروں. اللہ آپ کو سلامت رکھیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.